عبادت کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک عبادت وہ ہے جس کوئی ایسا عمل ہے جس کا کوئی مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عبدیت کے اظہار کے کوئی اور مقصد اس کا ہے ہی نہیں. جیسے نماز کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اظہار کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے. غایت التذلل جس کو کہتے ہیں وہ اسی کام کے لیے ہے، اس کا کوئی اور مقصد نہیں. یہ عبادت براہ راست عبادت ہے. روزہ ہے، اس کا مقصد سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے کوئی اور مقصد نہیں، وہ وضع ہی اس کام کے لیے ہوئی ہے. عمرہ ہے، حج ہے، یہ سارے کے ساری عبادتیں ہیں. کیسی کہ ان کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ بنا کر اپنی عاجزی کا، غایت تذلل کا اظہار کیا جائے، اس کے سوا کوئی اور اس کا مقصد نہیں. یہ ہے اصل عبادت. اور اس کو کہنا چاہیے کہ اصلی حقیقی معنی میں عبادت ہے، اصل عبادت ہے، براہ راست عبادت ہے. تو اصل بات تو یہ تھی کہ جب بندگی کے لیے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو سارا صبح سے لے کے شام تک آدمی اسی قسم کی افعال میں مشغول رہے، سجدے میں پڑا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، نمازیں پڑھے، تسبیح کرے، ذکر کرے، تلاوت کرے اور کوئی کام نہ کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس عبادت کے ساتھ ہم نے جو تمہاری ضروریات ہیں نا، تمہاری حاجات، اس کو بھی اگر تم صحیح نیت کے ساتھ اور سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں کرو گے تو ہم اس کو بھی تمہارے لیے عبادت لکھ دیں گے. مثلا بھوک لگی ہے، کھانا کھاؤ گے تو اگر ہمارا نام لے کر کھاؤ گے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ گے، اگر سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دانے ہاتھ سے کھاؤ گے اور کھانے کے بعد الحمدللہ کہو گے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے، تو ہم اس کو بھی تمہارے لیے عبادت قرار دے دیں گے. الطاعم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو کھانا کھا کر شکر ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ روزہ رکھ کر صبر کرے. جو روزہ رکھ کر صبر کرنے میں ثواب، وہی کھانا کھا کر شکر ادا کرنے میں ثواب. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کھانے کو بھی عبادت بنا دی. یا روزی کمانے کے جتنے طریقے ہیں، تجارت ہو، ملازمت ہو، مزدوری ہو، زراعت ہو، وہ سارے کے سارے بھی جائز قرار دے دیے کہ ہاں بھائی تمہارے بھوک پیاس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آمدنی کی بھی ضرورت ہے، تو یہ سب تمہارے لیے جائز کر دیا. اور نہ صرف جائز کر دیے بلکہ یہ فرما دیا کہ اگر یہ سارے کام تم صحیح نیت سے کرو، کسب حلال کی نیت سے کرو، اور اپنا نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرو، اپنے اہل و عیال کا حق ادا کرنے کی نیت سے کرو، سنت کے مطابق انجام دو، شریعت کے دائرے میں رہ کر کرو، حلال و حرام کی فکر کرتے ہوئے کرو، تو یہ ساری تجارت بھی، زراعت بھی، ملازمت بھی، یہ سب کچھ تمہارے لیے عبادت لکھ دی گئی. تو آج فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کے طلب کرنا یہ بھی فرائض کے بعد دوسرے قسم کا، دوسرے نمبر کا یہ بھی فریضہ ہے. اس کے اوپر بھی کیا فرمایا؟ یہ فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو تاجر سچائی کے ساتھ تجارت کر رہا ہو، امانت کے ساتھ تجارت کر رہا ہو، تو وہ آخرت میں انبیاء اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا درجہ دے دیا، تو اس کو بھی عبادت قرار دے دیا. تو اصل میں تو یہ عبادت نہیں تھی،
یہ تو ہمارے پیٹ پالنے کا ذریعہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے تصحیح نیت کی بدولت اور اتباع سنت کی بدولت اور اتباع شریعت کی بدولت ان سب چیزوں کو بھی عبادت میں شمار کر لیا اور کہہ دیا جاؤ تجارت بھی کرو، زراعت بھی کرو، اور ملازمت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، پیسے بھی کماؤ اور کھاؤ پکاؤ، یہ جائز ہے تمہارے لیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب حضرت انسان کو یہ سب اجازت ملی، کھلی چھٹی، کہ وہ تجارت بھی کر رہا ہے، زراعت بھی کر رہا ہے، ملازمت بھی کر رہا ہے اور مزدوری بھی کر رہا ہے، پیسے بھی کما رہا ہے، تو اب دل و دماغ اس طرف چل پڑا، دل و دماغ لگ گیا، تجارت میں لگ گیا، اس میں منہمک ہے، صبح سے شام تک یہ فکر ہے کہ پیسے کیسے کماؤں، کتنا زیادہ سے زیادہ کماؤں، اپنی جو نفع ہو رہا ہے اس کو کس طرح بڑھاؤں۔ تو اب سوچ کا رخ جو ہے وہ براہ راست عبادتوں سے پھر کر اس دنیا کے کاموں کی طرف لگ گیا، اور اس میں بعض اوقات انہماک ہو گیا۔ انہماک اتنا ہو گیا کہ اب صبح سے شام تک وہی فکر ہے، وہی سوچ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال کم آتا ہے اور پیسوں کا خیال زیادہ آتا ہے، آمدنی کا خیال زیادہ آتا ہے، اپنے جو حاجات بشریہ ہیں ان کی فکر زیادہ ہے، آخرت میں جا کر کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے اس کی فکر کم ہے، اور اس طرف آدمی زیادہ لگا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صاحب تھے، صحابی تھے، بیچارے تنگ دستی کا شکار تھے، فقر و افلاس کا شکار تھے، تو حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے کوئی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسعت عطا فرما دے، دوسروں کے پاس مال مویشی بہت ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال مویشی دے دیں، میرے پاس بھی مال دولت ہو جائے۔ آپ نے دعا فرما دی، اب ہو گئے مال مویشی۔ اس زمانے میں دولت جو ہوتی تھی نا، اس زمانے میں دولت زیادہ تر یہ مویشی ہوا کرتے تھے، اونٹ، گائیں، بکریاں، یہ جس کے پاس زیادہ ہوتے ہیں بڑا دولت مند سمجھا جاتا تھا، تو ان کے پاس بھی ہو گئے، بکریاں ہو گئیں، گائیں ہو گئیں، اونٹ ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا، اب ان کی دیکھ بھال میں، اونٹ گائے بکریوں کی دیکھ بھال میں اتنے لگے کہ اب صبح سے شام تک اسی میں مصروف ہیں۔ تو اب مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے نماز پڑھنے کے لیے، تو مصروفیت کی وجہ سے جماعتیں چھوٹنے لگی، مسجد میں نہیں آنا مشکل ہو گیا، اس لیے کہ مصروفیت اس میں رہتی تھی۔ پھر کچھ دن کے بعد وہ اور زیادہ بڑھ گیا مال، تو مدینہ منورہ میں جہاں باڑہ بنایا ہوا تھا وہ کافی نہ رہا، تو مدینہ منورہ سے باہر جا کر کہیں جنگل میں بڑا باڑہ بنایا، وہاں پر لے گئے۔ اب جب وہاں دور چلے گئے تو پھر تو مسجد میں آنا اور زیادہ مشکل ہو گیا، مسجد جماعت پھر چھوٹنے لگے، اور زیادہ بڑا معاملہ تو ہوا کرتا تھا کہ بھائی 2-3 دن میں آ جاتے تھے مسجد نبوی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن پھر وہ 2-3 دن کے بعد میں آنا بھی چھوٹ گیا، جمعہ کو آ جایا کرتے تھے، پھر جمعہ آنا بھی چھوٹ گیا، اللہ بچائے۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے پاس بھیجے، لوگوں کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عامل جایا کرتے تھے، ان کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے آیا کہ تمہارے پاس اتنا مال مویشی ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو۔ تو انہوں نے کہا میں کوئی کافر ہوں جو مجھ سے ٹیکس لیتے ہو، یعنی زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اللہ بچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے یہ جملہ فرمایا کہ وما ينقم ابن جمیل الا كان فقيرا فاغناه الله ورسوله۔ ابن جمیل نام تھا ان کا،
کہ ابن جمیل جو ہیں یہ بدلہ صرف اس بات کا دے رہے ہیں کہ یہ فقیر تھے، اللہ نے ان کو غنی کر دیا، دولت عطا فرما دی، تو اب اس کا بدلہ بجائے اس کے کہ شکر ادا کرتے، اس کے بجائے انہوں نے نمازیں چھوڑ دیں اور اللہ بچائے پھر زکوٰۃ ادا کرنی چھوڑ دی۔ اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ اب یہ یہاں تک کہ پھر بعد میں یہ ہوا اس کا صلہ کے بعد میں یہ خود زکوٰۃ دینے جاتے بھی تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو حضرت فاروق اعظم لینے سے انکار کرتے تھے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ نہیں دی تو میں بھی نہیں لوں گا تم سے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔ تو بعض اوقات انتہا اتنی پہنچ جاتی ہے، انتہا پہنچ جاتی ہے اس کے انہماک میں کہ آدمی فرائض سے بھی غافل ہو جاتا ہے، اللہ بچائے، اور بعض اوقات ایمان تک سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ یہ بھی مروی ہے کہ بہشتی زیور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ گنجا تھا، اس کے بال نہیں تھے، اور ایک اندھا تھا اور ایک ابرص تھا، یعنی اس کو کوڑ کا مرض تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو آزمانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتہ بھیجا، فرشتہ بھیج کر اس سے ابرص سے کہا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں ساری دنیا میں کیا چیز زیادہ پسند ہے، کیا چیز محبوب ہے؟ تو کوڑی نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ کھال اچھی ہو جائے، انسان کی کھال ہو، اچھی کھال ہو، اچھا رنگ ہو، کیونکہ اس کوڑ کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری کھال درست کر دے، مجھے اچھا رنگ دے دے تو یہ بہت۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں تمہیں ہاتھ پھیرتا ہوں کہ تمہارا سارا کوڑ چلا جائے گا۔ چلا گیا۔ پھر پوچھا کہ تمہیں سب سے زیادہ بہترین اچھا بال تمہاری نظر میں کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی اونٹ ہو، جی اونٹ زمانے میں اونٹ کو بہت بڑی دولت سمجھا، کہا کہ جتنے بھی اونٹ ہو، تو ان کو اونٹ بھی عطا ہو گئے اور اونٹنیوں نے بچے دیے اور اونٹ بنے، یہاں تک کہ پورا قبیلہ اونٹوں کا اس کو حاصل ہو گیا۔ دوسرا شخص جو گنجا تھا اس سے پوچھا بھائی تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا جی بال اچھے ہوں، اور لوگ جو ہے مجھے گنجا سمجھ کر مجھے حقیر سمجھتے ہیں، بال اچھے ہوں تو بس اس سے اچھی کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ اس کے بال بھی فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور بال بھی اس کو مل گئے۔ پھر پوچھا تجھے کون سی دولت زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا جی گائے ہوں، تو اس کو گائے مل گئی، گائے کا قبیلہ آباد ہو گیا۔ پھر اندھے کے پاس گیا کہ بھائی تجھے کیا پسند ہے سب سے زیادہ؟ اس نے کہا جی مجھے تو یہ ہے کہ میری بینائی آ جائے اور مجھے دیکھنے کو مل جائے، میں کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے اس کائنات میں۔ تو اس نے ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی بحال فرما دی، بینائی دے دی۔ پوچھا تجھے اور کیا پسند ہے؟ اس نے کہا میرے پاس بکریاں ہو جائیں بہت شاندار، تو بکریوں کا ایک ریوڑ مل جائے تو بس یہ میری زندگی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ بکریاں بھی دے دی۔ اب اس کے اونٹنیوں نے جن جن کے پورا قبیلہ آباد کر دیا، اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، اس کی گائیں بہت ساری ہو گئیں، اس کی بکریاں بہت ساری ہو گئیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتے کو ایک فقیر کے بھیس میں بھیجا، اور اس نے جا کر اس کوڑی کے پاس، جو کوڑی تھا اور بہت سارے اونٹ اس کے ہو گئے تھے، اس کے پاس جا کے آواز لگائی کہ بھئی میں فقیر آدمی ہوں اور مسافر ہوں، اور میرے پاس جو سواری تھی وہ ختم ہو گئی، تو میں لا بلاغ الا بک، کہ اللہ اب اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مجھے راستہ پیدا فرما دے، یا تم مجھے کوئی اونٹ دے دو، ایک اونٹ جس پر میں سوار ہو کر اپنی منزل تک پہنچ جاؤں۔
تو وہ کہتا ہے جواب میں کہ میرے اوپر تو بڑے حقوق ہیں، میں اونٹ تمہیں نہیں دے سکتا اس واسطے کہ میرے اوپر تو بڑے حقوق ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے مجھے یہ سارے رکھنے پڑیں گے، کوئی دینے کا میرے پاس امکان نہیں ہے۔ تو اس نے کہا مجھے کچھ ایسا یاد آتا ہے کہ تم کوڑی تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارا کوڑ اچھا کیا اور یہ سارے اونٹ اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے، اور پھر آج تم یہ انکار کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا لقد ورثتها کابرا عن کابر، میں تو میرے آباء و اجداد سے مجھے وراثت میں ملے ہیں سارے اونٹ۔ تو اس فرشتہ نے کہا کہ اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پھر اسی حالت پر بھیج دے جس حالت پر تو ابتدا میں تھا۔ چنانچہ پھر اس کو اسی حالت پر تبدیل کر دیا گیا۔ گائے والے کے پاس گیا، اس نے بھی اسی قسم کی بات کہی۔ بکریوں والے کے پاس گیا تو اس نے اس سے کہا کہ بھائی میں اس طرح راستہ میں بھٹک گیا ہوں اور گھر پہنچنا چاہتا ہوں، کوئی اور وسیلہ نہیں ہے تو کچھ مجھے کوئی بکری دے دو، اس کے دودھ پیوں گا۔ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں تو اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی اور یہ ساری بکریوں کی دولت مجھے عطا فرمائی، میں تو ان میں سے کسی چیز کا مستحق نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا ہے۔ آج تم میرے پاس محتاج بن کر آئے ہو، یہ سارا بکریوں کا ریوڑ تمہارے سامنے ہے، جو چاہو لے جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس قول کی وجہ سے اس کو غنا بھی عطا فرمایا اور اس کو اجر و ثواب کا بھی مستحق بنایا، وہ کامیاب ہو گیا اس امتحان میں۔ یہ جو واقعہ بیان فرمایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ واقعہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا کا کام ایسا ہے جس میں پیسے آ رہے ہو نا، دولت آ رہی ہو، دولت مل رہی ہو اور آدمی کے پاس دولت کے ذخیرے اکٹھے ہو رہے ہوں، تو یہ ایسی چیز ہے جو بعض اوقات انسان کو غافل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور لے جاتی ہے، اللہ بچائے بعض اوقات ایمان تک سے محروم کر دیتی ہے اگر آدمی اس میں زیادہ منہمک ہو جائے۔ تو اگر ایمان سے بھی محروم نہ کرے تو کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا جو قرب حاصل ہونا چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جو جذبہ ہونا چاہیے تھا، وہ دھیرے دھیرے کمزور پڑتا چلا جاتا ہے، کیونکہ دل و دماغ پر پیسہ ہی چکر کاٹتا رہتا ہے، اور دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب، دنیا کی راحتیں، دنیا کی لذتیں، اسی میں انسان منہمک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگی ہے اور یہ ہم سب کو مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حق میں قبول فرما لے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا۔ قربان جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک لفظ کے اوپر کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑی فکر ہماری دنیا کو نہ بنائیے کہ سب سے بڑی فکر ہمیں دنیا کی ہو کہ کسی طرح دنیا زیادہ سے زیادہ مل جائے۔ لا تجعل دنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اور اللہ ایسا بھی نہ ہو کہ ہمارے علم کی ساری رسائی انتہا جو ہے وہ دنیا ہی پر ہو، جو کچھ علم ہے وہ دنیا کا علم ہے اور آخرت کی کچھ فکر نہیں۔ ولا غایت رغبتنا، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ہماری ساری رغبتوں کا مرکز، سارے شوق کا مرکز، امنگوں کا مرکز یہ دنیا ہو کر رہ جائے کہ ایسا میرا مکان ہو، ایسے میری گاڑی ہو، ایسا مجھے ایسی ایسی لذتیں حاصل ہوں، ساری رغبتیں ہماری وہ دنیا کے اندر منہمک ہو کر نہ رہ جائیں۔ سب کو دعا مانگنی چاہیے یہ، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا، کہ اللہ ہمیں ایسا شوق اتنا نہ ہو کہ بس ہر وقت دل و دماغ پر یہی سوار ہو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت صحابہ کرام کی اس طرح فرمائی تھی۔ یہ اکا دکا مثالیں جو میں نے ابن جمیل والے تھے، 12 منافقین بھی پائے جاتے تھے مدینہ منورہ کے اندر،
لیکن صحابہ کرام کی بحثت مجموعی یہ تربیت فرمائی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ تھی کہ دنیا ضرور ضرورت کے مطابق لی، لیکن دل دنیا میں اٹکا ہوا نہیں ہے، دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، دل آخرت کی رغبتوں میں کھویا ہوا ہے۔ جیسے آج کل کسی کو اگر ایک دم سے انعام پتہ چل جائے کہ بھائی اس کو 1 کروڑ روپے انعام ملا ہے، وہ جیسے پھڑک اٹھتا ہے کہ جیسے اس کو جنت مل گئی۔ صحابہ کرام کے ہاں اس دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، ان کے ہاں یہ تھی کہ خون کا فوارہ سینے سے ابلا اور شہادت سامنے آئی تو بے ساختہ کلمہ جو زبان پر جاری ہوا ہے کہ لقد فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا، کیونکہ آنکھوں سے جنت نظر آ رہی ہے، اس واسطے فزت ورب الکعبہ۔ اور احد کے اندر مسلمان شہید ہو رہے ہیں اور کفار کا حملہ ہو رہا ہے، غلبہ نظر آ رہا ہے، تو صحابی کہتے ہیں کہ مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی لگن، ان کی امنگ وہ اس طرف تھی کہ کس طرح ہماری آخرت زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے۔ دنیا کی جو فکر تھی، دنیا کا جو شوق تھا وہ بقدر ضرورت تھا۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، حضرت مجدود صاحب تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہوں، دنیا کا خریدار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں۔ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ تو اس طرح زندگی گزاری حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔